صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک وقال تعالی ان هذه امتکم امة واحدہ صدق اللہ العظیم۔ اس موقع پر یہ بات کرنا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے کہ اختلاف کی قسمیں کیا ہے اور اختلاف کے احکام کیا ہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا میں ہر آنے والا انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، اپنی عقل میں بھی، مزاج میں، انگلیوں کے پوروے میں، آنکھوں کی پتلی میں، آواز کے اتار چڑھاؤ میں، مزاج کے نشیب و فراز میں، طبیعت کے میلانات و رجحانات میں، ہر دو انسانوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اسلام نے اختلاف کی قسمیں بتلائی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اختلاف کو اس کے حدود میں رکھا جائے۔ سب سے پہلا اختلاف ساری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے کچھ دن بعد شروع ہوا، وہ ہے کفر اور اسلام کا اختلاف۔ سب سے سنگین، سب سے زیادہ قابل مذمت حرکت ہے کہ آدمی اللہ کو ایسا نہ مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ کافر کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، پڑوسی ہونے کے ناطے کیسے برتاؤ ہو، کافر ماں باپ ہونے کے ناطے کیسے حسن سلوک ہو، مزدور غیر مسلم کے ساتھ کیسے اخلاقی برتاؤ کیا جائے۔ اسلامی حکومت میں جو ذمہ بن کر رہ رہا ہے اس کو کیا رائٹس دینے چاہیے۔ وہاں پر اسلام یہ یاد دلاتا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ اگرچہ تم میں بعض مسلمان ہیں، بعض کافر ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو۔ انسانی اخوت، جذبہ انسانیت، انسانی برادری، اللہ کا کنبہ، یہ سارے رشتوں کو اسلام بھلانا نہیں چاہتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، پرندوں پر رحم کرو، چوپایوں پر رحم کرو، کافر پر بھی رحم کرو۔ میدان جنگ میں مقابلے کی شرطیں پائی جاتی ہوں تو مقابلے کے وقت بھی بے رحمی کا کوئی رویہ نہیں کہ ناک کاٹی جائے، کان کاٹے جائیں، مسلح کیا جائے،
تڑپا کر مارا جائے، جلا کر قتل کیا جائے، ایسی انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، کفر سے اختلاف کے باوجود۔ کافر اگر مظلوم ہو تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے گا، مسلمان اگر ظالم ہو تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ کافر مظلوموں کو ساتھ لے کر ظالموں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اختلاف ہے کفر اور اسلام کا، لیکن انسانیت کی بنیاد پر اتحاد بھی ہے، پڑوسی ہونے کی بنیاد پر رواداری بھی ہے۔ مظلوم ہونے کی وجہ سے ظالم کے خلاف مشترکہ جد و جہد بھی ہے، کندھے سے کندھا لگا کر محنت کرنا بھی ہے۔ کافر قیدی آ جائیں گرفتار ہو کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ اور بھی بہت سے پہلو ہیں، انصاف میں ان کے ساتھ برابری کی جائے گی، پبلک بینیفٹ اور حقوق عامہ، مفاد عامہ میں اسلامی ملک میں رہنے والے دوسرے کافروں کو بھی ایکول رائٹس دیے جائیں گے، اور جب اسلامک گورنمنٹ اور اسلامی حکومت ان کو سیکورٹی دینے سے، تحفظ دینے سے کمزور پڑ جائے گی تو ان سے لیا ہوا ٹیکس ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ کوشش جاری رہے گی کہ ان کے کفر کو بھی ایمان سے بدلا جائے، محبت اور پیار سے دعوت دی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو وہ اور پرانا مسلمان دونوں برابر ہو جائیں گے۔ دوسرا اختلاف ہے سنت اور بدعت کا اختلاف۔ سنت اور بدعت کا اختلاف، دونوں مسلمان ہیں، لیکن ایک شخص کچھ بدعتی حرکتیں کرتا ہے، وہ کام جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا۔ لیکن بدعتی کے ساتھ رہنے میں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بدعتی اسلام کی بنیادوں کو ڈھا رہا ہے، بدعتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑ رہا ہے۔ بدعت ایجاد کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ سے زیادہ سمجھدار یا ان کے صحابہ سے بڑا عاشق ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے ہر قدم پر یاد رکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، میرا ایمانی بھائی ہے۔ اولیاء کے درمیان اختلاف رہا، کوئی سماع کرتا تھا، کوئی سماع نہیں کرتا تھا، قوالیاں بجائی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے تقوی، ان کے خرچ کرنے کے جذبے، ان کی دین کی محنتوں کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ اس ملک میں بہت بڑی تنظیم ہے پرسنل لا بورڈ، مسلمانوں کے مشترکہ پورے مسائل حکومت کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بریلوی عالم مولانا برہان الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر اپنی ٹوپی ان کے قدموں میں رکھ دی
اور یہ کہا کہ حضرت میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا دشمن جب مارنے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم میں سے کون فاتحہ دینے والا ہے، کون سا فاتحہ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارا دشمن جب ہماری بستیوں کو جلاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم میں سے کون صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، کون تعظیم کرنے والا ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے خلاف طلاق اور نکاح کے قانون پر حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کبھی بھی کہ جامعہ نظامیہ کے دستور پر حملہ ہو رہا ہے یا دارالعلوم دیوبند کے دستور پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ تو پورے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، سوتیلا برتاؤ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی نے کہا آپ نے ان کے نام کے ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کیوں نہیں کہا؟ جب وہ امت کے ایک طبقے کے پاس مولانا ہیں، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اکرام بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو ان کے یہاں کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب مرحوم کے بہت سے عقیدے الگ الگ تھے، پھر بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے اسلام کی محبت میں، انگریزوں سے مرعوبیت میں ان کو زیادہ قریب کرنے کے لیے اپنے عقیدوں کو کمزور کر دیا، بدل دیا، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار کر دیا، لیکن شاید ان کا جذبہ مخلصانہ ہی تھا۔ دیکھیے، سنت اور بدعت کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ان کے حسن ظن اور ان کی خوبیوں کا اعتراف اپنی جگہ پر۔ ایک صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، غیر مقلد اور اہل حدیث تھے، خانقاہ آئے اور آنے کے بعد بازو ہی نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے رفع یدین کیوں نہیں کیا صاحب؟ ان کا حضرت آپ تھے نا، اس لیے میں نے رفع یدین نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ عمل سنت سمجھ کر کر رہے تھے تو میرے دیکھنے کی وجہ سے کیوں چھوڑا آپ نے؟ اگر چھوڑنا ہوتا تو دلائل کی وجہ سے چھوڑتے، اگر چھوڑنا ہوتا تو مقلد بن کر چھوڑتے، کسی ایک مسلک کے فالوور بن کر آپ چھوڑتے۔ محض میری وجہ سے آپ نے ایسے عمل کو کیوں چھوڑا جس عمل کو آپ اپنی دانست اور علم میں سنت سمجھ رہے تھے؟ سنت اور بدعت کے اختلاف کے باوجود احترام کی مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ عدالت میں مقدمہ گیا، ایک صاحب کہتے ہیں مسجد میں سلام ہوگا زور و شور سے مائک میں، دوسرے صاحب کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ بہت لمبا مقدمہ چلا تو وکیل اور جج نے کہا کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ جج اپنی پیشانی پر لمبے بٹو لگاتا ہے، میں چوڑائی میں بٹو لگاتا ہوں، قشقہ لگاتا ہوں، لیکن ہم دونوں پیسے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ تم سلام پڑھنے نہ پڑھنے کے اختلاف کو ختم کیوں نہیں کر سکتے اپنے ایک نبی کے لیے، اپنے ایک قرآن کے لیے، اپنے ایک کعبے کے لیے؟ جس کو کرنا ہو کرے، جس کو نہ کرنا ہو نہ کرے، لیکن اتنا اختلاف کیوں کر رہے ہو کہ مشترکہ مفاد، تم دونوں کو جو جوڑنے والی چیزیں ہیں اس کو تم کیوں بھول چکے ہو؟ اور امت میں جوڑنے والی چیزیں زیادہ ہے توڑنے والی چیزوں کے مقابلے میں۔
100 چیزوں کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو توڑنے والی ہیں، باقی 95% وہ چیزیں ہیں جو جوڑنے والی ہیں۔ ان پوائنٹس پر، ان مسائل پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی ہے جو 95% امت کو جوڑنے والے ہیں؟ میراث کا حصہ دینا دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب کے نزدیک ضروری ہے۔ پردہ زندہ کرنا، شراب کا خاتمہ کرنا، کھیل کود اور جوے سے توبہ کروانا، جہیز اور جوڑے کی رقم معاشرے سے کھود کرید کر نکالنا، اپنی آوارہ نسل کی تربیت کرنا، مکاتب قائم کرنا، کیا یہ سارے کام سارے مسالک کے یہاں ضروری نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن ایمانی اخوت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تیسرا اختلاف سنت کا سنت سے، جو 4 مسلکوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مسلک یہ کہتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بسم اللہ ہم زور سے پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے پہلے نماز میں، آہستہ پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زور سے پڑھیں گے نماز میں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھیں گے۔ تو یہ جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے، یہ سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے، یہ 2 سنتوں کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف تو بہت چھوٹا ہے، یہ اختلاف تو خود صحابہ میں بھی تھا، یہ اختلاف خود حدیثوں میں ہے۔ اس اختلاف کے سچے اور جھوٹ ہونے کا فیصلہ بھی اللہ قیامت کے دن نہیں کریں گے۔ ہر مجتہد کو ثواب مل رہا ہے، جو صحیح ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو غلط ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ دونوں نے قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی امت کے درمیان 4 مسلک توڑنے کا ذریعہ نہیں بنے، بلکہ یہ 4 مسلک ایک دوسرے کے احترام والے، ایک دوسرے کے شاگردوں کا احترام، ایک دوسرے کی کتابوں سے استفادہ، ایک دوسرے کے علوم کی قدر، ایک دوسرے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں اکرام کی کہی جاتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، رفع دین نہیں کیا۔ اس قبر والے کے علم کی تعظیم میں میں رفع دین کر نہیں سکتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مستقل کتابیں ہیں۔ ادب الخلاف، ادب الخلاف الماری بھر جائے گی کہ اختلاف کے حدود کیا ہونے چاہیے۔ ایک دوسرے کا حق، میں بھی حق پر ہوں، دوسرا بھی حق پر ہے، یا میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حق پر ہیں، میں بھی حق پر ہوں۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے طے کیا، میں نے اپنے اجتہاد سے طے کیا۔ یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہ میں حق پر ہوں اور امام شافعی باطل پر ہیں، بلکہ ہر امام یہ سوچا کرتے تھے کہ صواب محتمل الخطا، کہ میں صحیح ہوں، غلطی کا احتمال ہے، اور سامنے والا اپنے اجتہاد میں غلط ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ خطأ محتمل الصواب، کہ سامنے والا دوسرے مسلک والا میری سمجھ کے اعتبار سے غلط ہے لیکن صحیح ہو سکتا ہے۔ ایسا کوئی امام نہیں سوچا کرتے تھے کہ میں 100% صحیح ہوں، سامنے والا 100% غلط ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا کبھی بھی ان 4 ائمہ میں اور دوسرے فقہا میں ایسی جرأت اور ایسا غلو اور ایسا حدود سے تجاوز کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اب اصل بتلانا یہ ہے کہ فروعی اختلاف، چھوٹے مسائل میں اختلاف میں امت کو الجھانا اور اہم مسائل سے چشم پوشی کرنا، آنکھ بند کرنا بہت نقصان دہ ہے۔ امت کی خانہ جنگیاں کتابوں میں واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئے، کوفہ والوں نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت
ہمارے جسم پر مچھر کا خون لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا ناپاک رہے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں یہ ملفوظ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن کے کپڑوں پر نواسے رسول کا خون ہے وہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، تم ہاتھیوں کو کھا جاتی ہو، مچھروں کو چھانتی ہو۔ اہم مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے، گڑ کھا لیا، گلگلے سے پرہیز کرنے لگ گئے۔ دوسرا واقعہ، محمد فاتح رحمت اللہ علیہ ترکی کے استنبول پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس زمانے کے پادری اس مسئلے میں لڑ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت قتل کیا گیا ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کی روٹی کھائی تھی یا گیہوں کی روٹی کھائی تھی۔ کتنی نادان قوم ہے، دشمن حملہ آور ہے اور وہ اس قسم کی خانہ جنگی میں ہے، غیر اہم مسئلے میں ہے، بے محل گفتگو کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب صلیبی جنگیں لڑ رہے تھے، اس زمانے میں عیسائی قوم اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی، اسی قسم کے کسی چھوٹے مسئلے کے سلسلے میں۔ خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ اختلاف کے ساتھ اشتراک ہونا چاہیے۔ توڑنے والی چیزوں کے ساتھ جوڑنے والے اسباب اعمال کو بھی جاننا چاہیے، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلکی دلائل، مسلکی اختلاف علماء کی مجلس تک رکھیے، کلاس کی چہار دیواری تک رکھیے، لیکن عوام الناس کے درمیان ان اختلافی مسائل کو بیان نہ کیجیے۔ لکل مقام مقال، ان اختلافی مسائل کے اندر امت کو الجھا کر اہم مضامین سے ان کی آنکھوں کو بند کر دینا اور ان کی صلاحیتوں کو فروعی مسائل پر جھونک دینا بہت بڑی نادانی، امت کے ساتھ خیانت اور باہر کے دشمن کو اپنی صفوں میں آنے کا موقع دینا ہے۔ آپ نے سنا حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سیاست و حکومت کے اعتبار سے مسئلے کا فرق تھا، دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ بعد میں سے لیا جائے گا، پہلے حکومت اور سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کر لیا جائے۔ حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے۔ حضرت عثمان یہ سوچتے تھے کہ قاتلین عثمان کا پتہ ہی نہیں ہے، اب بھی میں اس مسئلے کو کہاں چھڑوں، دشمن سوار ہو جائے گا میرے اوپر اگر میں اندر کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں گا۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ نہیں، سب سے پہلے قاتلین عثمان سے انتقامی کارروائی کی جائے۔ اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ کو خط آتا ہے ایک دشمن کی طرف سے کہ آپ میرے پاس آ جائیے، میں اور آپ مل کر حضرت عثمان کا مقابلہ کریں گے، میں اور آپ مل کر حضرت علی کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے غلط کہا، حضرت علی کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کافر دشمن کو خط لکھا کہ اگر تم نے مدینہ پاک کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں سے نکلنے والے لشکر کی صف میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا۔ میرا اختلاف حضرت علی سے ایک مسئلے کی بنیاد پر ہے، میرا اختلاف کوئی نفسانی نہیں ہے، حکومت و اقتدار کے لیے نہیں ہے، چودراہٹ اور کرسی کے لیے نہیں ہے، اپنی انا اور میں پن کو بچانے کے لیے نہیں ہے، اور میرا اختلاف دشمن کو مسلمانوں کی صف میں گھسنے کا موقع کبھی نہیں دے گا۔ یہ اصل چیز ہے، ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد